أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فلاح، اس کی سعادت، اس کی ہدایت اور اس کی نجات کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اسلام جیسا دین ہم کو عطا کیا ہے۔ وہ ساری کائنات کا رب ہے اور اسی کی بات، اسی کا حکم کائنات میں چلتا ہے، اور اس کا حکم ماننے اور اس کی پابندی کرنے سے پوری کائنات میں نظام قائم ہے اور صحیح طریقے سے ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اگر انسانی زندگی میں بھی یہی بات آ جائے، انسانی سماج میں بھی اسی طرح سے اللہ کے حکموں کی پابندی آ جائے جس طرح سے آسمانوں اور زمین کی دوسری مخلوقات اور اس کے نظام میں ہے، تو ساری انسانیت اور اس کا سماج خیر اور فلاح والا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو جانیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ واقعی ان کے سامنے وہ باتیں بیان کی جائیں جس سے ان کے اندر اسلام کی قبولیت کی رغبت پیدا ہو، کیونکہ اسلام میں یہ اصول نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے میں زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، پھر کیسے بنائیں گے؟ اللہ نے آگے کے حصے میں بتلا دیا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے چھٹ کر واضح ہو چکی ہے، الگ ہو کر بالکل واضح ہو چکی ہے۔ تو پہلے حصے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر دین میں داخل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دین میں داخل کرنے کا طریقہ اسلام کا یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو اس کے سامنے بالکل واضح کر کے پیش کیا جائے، اور خود اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، ہمارا کام اس کو نقل کرنا ہے۔ تو اگر ایک انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی واضح ہو جائے تو انسان کیوں گمراہی کے راستے پر جائے گا؟ کیوں وہ گمراہی کو چنے گا؟ ایک آدمی راستہ بھی جان رہا ہے اور گڑھا بھی جان رہا ہے، تو آدمی گڑھے میں کیوں جائے گا؟ وہ راستے پہ چلے گا، بشرطے کہ اس کو واضح کر کے دکھایا جائے کہ یہ راستہ ہے اور یہ کھائی ہے، بشرطے کہ اس کو بتلایا جائے کہ کھائی میں جانے میں کیا نقصان ہے اور راستے پر چلنے میں کیا فائدہ ہے۔ اگر اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کے دل، اس کے جذبات میں بات بیٹھ جائے اس چیز میں میرا بھلا ہے اور اس کے بالمقابل اس کے مخالف چیز میں میرا نقصان ہے، تو وہ آدمی بھلائی کو چنے گا، نقصان سے بچے گا۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم حق اور باطل کا فرق لوگوں کے سامنے ان کی زبان میں آسانی کے ساتھ واضح کریں، تاکہ اسلام کی قبولیت کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہو۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان خود اپنے دین پر جمع رہے، اس کو اطمینان رہے کہ میں نے جس دین کو چنا ہے یا پیدائشی طور پر جس دین کو میں مانتا آ رہا ہوں
وہی حق ہے۔ دوسرے لوگ جن سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے ان کو اسلام کی دعوت دینے میں اس کے پاس کچھ مواد رہے۔ اگر وہ پوچھتا ہے کہ میں کیوں اسلام قبول کروں بھائی، کیا ہے اس کے اندر ایسا، تو کچھ بتانے کے لیے رہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں مسلمان ہوں تم بھی بن جاؤ، یہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جو اس کو اپیل کرے، جو اس کو اسلام کی طرف راغب کرے، اٹریکٹ کرے۔ تو یہ کچھ نکات ہیں جن کو ہم کو جاننا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام کے سلسلے میں بہت سارے شبہات اور اعتراضات اس دور میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اگر ان کا جواب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم بڑی آسانی سے لوگوں کو اسلام کے سلسلے میں مطمئن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس کچھ مواد نہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو مطمئن کریں، بہت ممکن ہے کہ ہم خود شک میں مبتلا ہو جائیں، یا کم از کم ڈی مورلائز ہو جائیں، پست ہمت ہو جائیں کہ کیا اپنے دین میں ایسا ہے، اگر اپنے پاس جواب نہیں ہے تو۔ لہٰذا یہ دروس اسی مقصد کے تحت دیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس اسلام کے حق ہونے کی کوئی بنیاد مل جائے۔ اسلام حق ہے لیکن ہمارے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو ان میں سے جو پچھلے دروس میں ہم نے باتیں دیکھیں تو بہت سارے نکات تھے۔ آج ہم اگلا نقطہ جو اس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی اسلام میں رعایت ہے، اور عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو بڑا حساس اور نازک ہے، اور عالمی سطح پر لوگوں کے جذبات کو جھنجھوڑ کر اسلام سے ان کو دور کرنے میں یہ مدعا بہت چلتا ہے۔ عورت بولتی ہے، لوگوں کے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے۔ اب اسلام کو کسی طرح سے بتایا جائے کہ ظالم ہے وہ، عورتوں کے حقوق کی اس میں رعایت نہیں ہے، عورتوں پہ اسلام ظلم کرتا ہے، تو آدمی فوراً اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے۔ عالمی سطح پر آج چاہے وہ ملک میں ہو یا ملک کے باہر ہو، عام طور سے بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو عورت پر ظالم قرار دیا جائے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ کچھ ڈیڑھ ہفتہ پہلے سپریم کورٹ میں یا ان کے سامنے لوگ گئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، لہٰذا کامن سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ جج نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور تم کو اگر اتنی ہمدردی ہے عورتوں کو بھیجو، وہ عورتیں خود آ کے بتائیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی عورت تو آئی نہیں اور تم کیوں آئیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کسی طرح سے ظالم ثابت ہو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی قدر و قیمت نہ رہے، اور جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ کسی طرح سے متنفر ہو کے یا ڈر کے اسلام سے دور ہو جائیں۔ آج عالمی سطح پر ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں ایک جو نقطہ ہے وہ عورت کا بھی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، یہ خود اپنی ذات میں ایک عنوان ہے کہ عورت اور اسلام، عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ اس کو تفصیلی طور پر دیکھنے کے لیے مستقل ایک الگ سے کورس کی ضرورت ہے، لیکن کچھ باتیں جو عام طور سے اچھالی جاتی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک لوگوں کے سامنے بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ نکاح اور طلاق کا جو معاملہ اسلام میں ہے اس میں عورت کی حق تلفی ہے، اس میں عورت کا حق، اس کی فریڈم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پچھلے زمانوں میں اور کسی بھی دین میں میرے علم کی حد تک کہ جس کا نکاح ہے، جس عورت کا نکاح ہے، اس سے اجازت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ریلیجس اسکرپچر لیجئے اور اس میں آپ یہ بتائیے، یہ دکھائیے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، کسی سے پوچھئے کہ آپ کے ہاں، آپ کے دینی مآخذ میں، آپ کے ریلیجس ٹیکسچول سورسز میں کہاں ہے کہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا تیرا نکاح کرنا کہ نہیں کرنا، فلاں سے ہو رہا ہے، تیری کیا مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بائبل آپ اٹھا کے پورا شروع سے اینڈ تک پڑھیے، کہیں نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے بھی کر سکتا ہے، اس کی بیٹی کی اجازت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے راجا اور بہت سارے لوگ اس طرح کے جو بہادر ہوتے تھے،
ان کے یہاں پر ہوتا تھا کوئی سپاہی یا کوئی آدمی بہت اچھا کام کیا اس کو اپنی بیٹی دے دیتے تھے. اس سے پوچھا کہ تیرا نکاح اس سے کرنا نہیں کرنا, اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا. عام طور سے عورت اس طرح سے پراپرٹی کی طرح دوسروں کو دی جاتی تھی, اس کی اجازت اس کی مرضی نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اسلام ہے جس نے عورت کا اختیار باقی رکھا کہ وہ اپنے سلسلے میں فیصلہ کرے کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی مرضی اگر باپ کی مرضی سے ٹکرا جائے تو اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہوگا. مثال کے طور پر خنسہ بنت خدام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابیہ ہیں. ان کے بارے میں روایت میں کہ ان اباہا زوجہا, ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا. وہی طیب, جبکہ وہ طیبہ تھیں, یعنی ایسی عورت جس کا یا تو شوہر مر چکا ہے یا پھر اس کا طلاق واقع ہو چکا ہے. تو ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا. باپ چاہتا ہے دوسرا نکاح ہو جائے, نکاح کر دیا. فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, ان کو یہ پسند نہیں تھا. باپ نے نکاح کر دیا اور بیٹی کی اجازت نہیں لی. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے سارا واقعہ اور معاملہ بیان کیا. فَرَدَّ نِكَاحَهُ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح رد کر دیا. نکاحہ میں ضمیر جو ہے وہ باپ کی طرف ہے. یہ نکاح فرد نکاحہ, ان کا نکاح رد کیا. نکاحہ باپ نے جو نکاح کیا ان کا, اس نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا. باپ نے نکاح کیا ہے, بیٹی کا زبردستی, بیٹی قاضی کے پاس آئی, کہا میرا نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا ہے, میں نہیں چاہتی ہوں. فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, مجھ کو پسند نہیں ہے نکاح. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا باپ نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے, اور تو کون ہوتی ہے اپنے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرنے والی, تو عورت ہے, وہ آدمی ہے, آدمی کی چلے گی. الرجال قوامون علی النساء, مرد فیصلہ کریں گے عورت کا نہیں. نکاح ایک ایسا معاملہ ہے جو زندگی بھر نبھانا پڑتا ہے. نکاح میں اصل دوام ہے, لیکن اگر یہ نکاح فریقین کی مرضی سے نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ نکاح فاسد ہو سکتا ہے اگر وہ انکار کرے. نکاح تو ہو گیا, لیکن اب اگر لڑکی بولتی ہے, بتاتی ہے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی, میرا نکاح صحیح نہیں ہے, میری مرضی سے نہیں ہو, مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا, میں راضی نہیں تھی اس سے, تو قاضی کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو فسخ کرے, اس نکاح کو ختم کر دے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ ایک عورت کی مرضی بھی نکاح میں میٹر کرتی ہے. اس کی مرضی بھی, اس کی رضامندی بھی نکاح میں اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے طیبہ ہو یا باکرہ ہو, بکر کس کو کہتے ہیں, باکرہ کس کو کہتے ہیں, وہ بچی جس کا نکاح نہیں ہوا تھا, پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے. اور طیبہ اس کو کہتے ہیں جس کا آلریڈی نکاح ہوا تھا اور طلاق یا شوہر کی وفات یا کسی اور وجہ سے وہ نکاح ختم ہو گیا ہے, تو یہ دوسری مرتبہ یا اس کے علاوہ تیسری مرتبہ اس کا نکاح ہو رہا ہے, تو ایسی عورت کو طیبہ کہا جاتا ہے. اور باکرہ اس کو کہتے ہیں جس کا اب تک کبھی نکاح نہیں ہوا تھا, اب پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مختلف روایات ہیں, میں تفصیل نہیں جانا چاہتا اس میں, آپ نے فرمایا کہ ایک عورت, اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا, اور جو باکرہ ہوتی ہے اس کی مرضی, اس کی اجازت خاموشی ہے. باپ پوچھ رہا ہے اس سے, تمہارا نکاح ہم فلاں سے کر رہے ہیں, تیار ہو, وہ خاموش رہے, انکار نہ کرے, انکار وہ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں عام طور سے, جو اسلام میں دیکھیے کوئی آدمی کا دیکھو اس کو پوچھنا چاہیے, صاف صاف بولے وہ, ہاں ابو میں نکاح کے لیے تیار ہوں, ڈن. اسلام میں ایک عورت کے مزاج اور اس کی فطرت کی رعایت ہے. بچیاں عام طور سے اسلامی معاشرے میں, انگلینڈ میں نہیں, اسلامی معاشرے میں شرماتی ہیں, حیا والی ہوتی ہیں, اور اپنے باپ کے سامنے ابو میرا نکاح کب کر رہے نہیں بولتی ہو. یہ آج کی جدید تہذیب ہے جس نے عورت کی وہ
نرمی، اس کی حیا اس سے چھین لی، اس کو مرد کے جیسا بنا دیا ہے۔ عورت کی زینت اس کی حیا اور اس کے اخلاق میں ہے، عورت کی زینت بے حیائی میں نہیں ہے۔ تو عورت اسلام میں ایسی مانی جاتی ہے کہ جو حیا والی ہوتی ہے، نرم مزاج ہوتی ہے، اور وہ اپنے نکاح کے بارے میں منہ سے خود نہیں بولتی ہے۔ تو باکرہ جو بچیاں ہوتی ہیں بہت شرماتی ہیں۔ اب ان کا باپ ان سے پوچھ رہا ہے کہ نکاح کے لیے تیار ہو؟ اگر واقعی وہ تیار نہیں ہے تو اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ کہے نہیں، تو انکار کا حق اس کو حاصل ہے۔ لیکن اقرار، اگر وہ انکار نہیں کرتی ہے تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ ہاں ہے، اور یہ اسلامی اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ اصول ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اصول ایسا کیسا، چپ بیٹھی کا مطلب ہاں کہاں سے لائے آپ؟ انکار نہ کرنا اقرار مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک قولی حدیث، ایک فعلی حدیث اور ایک تقریر۔ کیا مطلب ہے تقریر کا؟ قولی حدیث کیا ہے؟ آپ نے حکم دیا ایسا ایسا کرو۔ فعلی حدیث ہے کہ آپ نے ایسا ایسا کیا، وہ بھی حدیث ہوتی ہے، وہ بھی دین میں آتا ہے۔ اور کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پہ انکار نہیں کیا، تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ چیز جب آپ نے انکار نہیں کیا کا مطلب غلط نہیں ہے، آپ اس سے ناراض نہیں ہیں، آپ اس پر انکار نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انکار نہیں کر رہے کا مطلب الاؤڈ ہے۔ تو یہ تو نبی کے بارے میں بھی اصول ہے، اس کو آپ غلط کہیں گے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک اصول اپنا رہے وہ غلط ہے؟ تو معلوم ہی ہوا کہ یہ کوئی کمتر چیز نہیں ہے، اگر کمتر ہوتی تو نبی کے معاملے میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کے بارے میں، ایک جوان بچی کے بارے میں جب اس کی نکاح کی بات کی جائے تو اسلام میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ لڑکیاں بچیاں عام طور سے حیا والی ہوتی ہیں اور اپنے منہ سے نہیں بولتی ہیں۔ ہاں ایک عمر کے بعد میں 30 سال 35 سال کی ہو گئی، اب اس کے اندر پختگی آتی ہے، وہ اپنے دل کی بات بیان کرنے کا حق رکھتی ہے۔ لیکن بچیاں عام طور سے بہت حیا والی ہوتی ہیں اور باپ کے سامنے اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرتی ہیں۔ لیکن جدید دور میں یہ ہوا ہے کہ بیٹی خود اب باپ کے سامنے آ کے بول رہی ہے کیا آپ میری شادی نہیں کر رہے؟ کیا آپ میرا نکاح نہیں کر رہے؟ کب کریں گے؟ سب کام چھوڑیے، ریٹائر ہونے تک آپ رکیں گے میری شادی کے لیے؟ میرا نکاح کیجیے۔ یا اس سے آگے سپیریئر کہ خود ہی لڑکے کو لے کے آ جائے گھر پہ، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، ملیے، اور یہ جانی ہے جو بھی ہے، اور ہم دونوں کلاس فیلو ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، راضی ہیں، آپ بھی راضی ہو جاؤ، نہیں ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے۔ اور آپ یقین مانیے اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں گے، لوگ آج کل کہتے ہیں ارینج میرج یہ پرانا طریقہ ہے۔ ہاں لو میرج بہت زبردست ہے ایک دم، اس میں کیا ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، یہاں گھومے وہاں گھومے، ایک دوسرے کو پوری طرح جان لیے، اب اس کے بعد نکاح کریں گے۔ تو سب کچھ تو آپ نکاح سے پہلے جان لیا، اب نکاح کے بعد بچا کیا آپ کے پاس؟ آپ اگر فیلئر ریٹ دیکھیں، نکاح سکسیس بھی ہوتا ہے، نکاح فیل بھی ہوتا ہے، اور نکاح کامیاب ہونے کے لیے ناکام ہونے کے لیے نہیں ہے، جوڑی جمنے کے لیے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ سکسیس ریٹ دیکھیں تو آپ کو ارینج میرج کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ دکھائی دے گا، لیکن یہ جو لو میرج آج کل ہو رہا ہے اس کا سکسیس ریٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب لڑکا اس کے لیے بول رہا ہے نکاح سے پہلے تیرے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، تیرے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ اچھی بات ہے بھائی، اتنا زبردست ہے، ہوا میں اڑ کے جائے گا یہ۔ اس کو خواب دکھاتا ہے، یہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتی ہے۔ دونوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ اب نارمل ہے، نارمل لائف میں دونوں بھی ایسے نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مزین ہو کے ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے تجربہ زندگی کا نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی کم عمر ہے، لڑکا بھی عیاش ہے یا کم از کم تھوڑا سا فلمسی ہے۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ اٹریکشن نہیں ہوتا ہے جو نکاح کے پہلے تھا۔ اب روٹین لائف میں دونوں ایک دوسرے کو زبردست دکھائی نہیں دیتے، اور دھیرے دھیرے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وعدے پورے جب نہیں ہوتے ہیں تو شکایتیں جنم لیتی ہیں۔
جو دھیان پہلے تھا نکاح کے پہلے وہ دھیان ابھی نہیں ہے. پہلے تو جان دینے کے لیے تیار تھا, اب دھیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیٹ آیا, کہاں گئے تھے, کیوں, مالک ہے میری, کہیں بھی جاؤں میری مرضی. اب اس طرح کا معمول شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی فیس بک, یہ بھی فیس بک. دھیرے دھیرے آپس میں جب تناؤ پیدا ہوتا ہے تو انسان دوسری طرف ہمدردی تلاش کرتا ہے. پھر لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ شوہر ناراض ہے, ٹھیک ہے, سہیلی سے فیس بک پہ کمیونیکیٹ کیا, پھر سہیلی ہوتے ہوتے سہیلا بھی مل جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے. کوئی نہ کوئی ایسا ہمدرد مل جاتا ہے جو شوہر سے ہمدردی اس کو سائیکولوجیکل نہیں مل رہی ہے, وہ سائیکولوجیکل, وہ ذہنی سکون اس کو کوئی نہ کوئی شخص دینے کے لیے ہمیشہ مارکیٹ میں تیار رہتا ہے. اور وہ دھیرے دھیرے ربط بنتا ہے اور آپس میں تعلق بنتے بنتے ملاقات بھی ہو سکتی ہے, اور کئی زندگیاں برباد ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. کتنے نکاح ٹوٹ رہے ہیں اسی وجہ سے. شوہر نے دیکھا موبائل میں واٹس ایپ پہ یہ کیا ہے, کون ہے یہ, فیس بک پہ دیکھا تیری فرینڈ لسٹ میں یہ کون ہے, تجھ کو برتھ ڈے وش کر رہا ہے, گلدستے بھیج رہا ہے, فلاں چیز, اور آگے کی باتیں بھی کر رہا ہے, ملاقات کا شوق ظاہر کر رہا ہے. دھیرے 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 زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ باپ یا ولی جس کو آپ کہیں گے وہ نکاح طے کرے گا, پوری ذمہ داری اس کی. اب لڑکی کا کام صرف اجازت ہاں یا نہ بولنا ہے. وہ پورا اس کے سامنے رکھے گا, لڑکا ایسا ہے, یہ تیار ہے, خاموش ہے کا مطلب ہاں. اگر تیار نہیں ہے تو اس کو حق ہے بولنے کا نہ. اور ڈائریکٹ باپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں, ماں کو بول سکتی ہے, ماں کو بول سکتی میں تیار نہیں ہوں. تو اس طرح سے اسلام میں یہ بات ہے. تو عورت کی اجازت اسلام میں ہے. اتنا سب کیوں, عورت کی اجازت کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ اتنا معاملہ ہے کہ اگر عورت کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے زبردستی نکاح ہوا ہے اور وہ بتاتی ہے آ کے کہ میرا نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا, میں پسند نہیں کرتی, تو ایسا نکاح کیا ہوا بھی رد کیا جا سکتا ہے. اتنی فریڈم اسلام میں عورت کو ہے, اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو حق ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے مغربی تہذیب میں فحش طریقے سے ہوتا ہے, اس طریقے سے کہ جو اسلام میں شرافت کے ساتھ میں ہے. تو یہ اسلام میں عورت کے نکاح کے سلسلے میں اصول بتایا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ نکاح اس کا زبردستی ہوتا ہے وہ اس کو رد کروا سکتی ہے, اس کی اتنی آزادی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کھونٹے سے باندھ دیا اب اس کے بعد کبھی وہ آزاد نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہے. دوسری بات, اسلام میں خرچ کا ذمہ دار فیملی میں بیوی شوہر کے اعتبار سے مرد کو بنایا گیا ہے, عورت کو نہیں. آج مغربی تہذیب کے اثر سے خواتین میں یہ ذہن پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں کچھ خیر ہے تو کچھ شر بھی ہے. ماں باپ بھی بچیوں کو پڑھانے میں اتنا دور کا سوچتے ہیں. کیا سوچتے ہیں, کیوں پڑھا رہے بھائی بیٹی کو آپ اتنا, بولے کل کو اگر طلاق ہو گیا تو خود سے کما کے کھائے گی. آپ یعنی اتنا دور سوچ رہے ہیں, یعنی آپ بچی کے بارے میں طلاق سے سوچ رہے ہیں آپ. تو آج مینٹالٹی یہ ہو گئی ہے. اور بعض لوگوں کا یہ ہے کہ لڑکا کماتا ہے تو لڑکی بھی کمائے گی, دونوں مل کے ذمہ داری نبھائیں گے. تو بہرحال اسلام میں بیوی کے لیے کمائی حرام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیوی کے لیے کمائی حرام ہے, لیکن اسلام میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا خود کا اپنا ایک یعنی بزنس تھا, لیکن وہ خود جایا نہیں کرتی تھیں. ان کا مال لے کر لوگ جاتے تھے اور وہ بزنس خود چلاتی تھیں اپنا. تو اسلام میں جو خرچ ہے, خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے. عورت گھر میں بیٹھی رہے, اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے. شوہر کے اوپر مصیبت ہے, وہ باہر جا کے اس کو لانا پڑے گا, نہیں لاتا ہے تو اس کی غلطی ہے. اللہ کے نزدیک گناہگار شوہر ہوگا اگر ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے. اگر عورت گھر پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کرتی ہے, اس کو اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا تو نے گھر کے اندر اتنے مسائل تھے, فائنینشیل پرابلمز تھے, تو نے شوہر کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر اللہ ڈالتا اس میں
آپ سوچئے جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں ٹھیک ہیں، بہت جا کے جاب بھی کر رہی ہیں، باقی عورتیں ساری نانی اماں دادی ابا کیا کرتے یہ لوگ؟ ان لوگوں کے لیے بھی فرض ہو جاتا کہ وہ جا کے کمائیں، چاہے کسی بھی عمر میں ہو۔ جیسے ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاب کہیں نہ کہیں کرتے ہیں کیونکہ ذمہ داری گھر کی ہے۔ عورت پر بھی ضروری ہو جاتا کہ وہ کسی بھی عمر میں ہو وہ جا کے کام کاج کرے اور گھر کے لیے لا کے دے۔ اللہ نے عورت پر یہ رسپانسبلٹی رکھی ہی نہیں، بلکہ مرد کے اوپر عورت پر خرچ کرنا بوجھ نہیں بنایا بلکہ ثواب بنایا، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ عورت پر جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرے لیے ایک زبردستی کی مصیبت ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ تجھ کو اس پر ثواب ملے گا، یعنی وہ مرغوب عمل بنا کر پیش کیا گیا، وہ ڈیزائربل چیز بنا کر پیش کی گئی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امرأتك۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، تو جو بھی خرچ کرتا ہے، جو بھی مال خرچ کرتا ہے، تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، جس میں تیری نیت اللہ کے دیدار کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، الا اجرت بها، اس پر تجھ کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یعنی جو بھی مال آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، آدمی کو اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور اگزامپل کیا بیان کیا آپ نے؟ حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ٹوٹ ڈالتا ہے، ایک لقمہ بنا کے بیوی کو کھلا دیں، اس پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر کا بیوی پر خرچ کرنا کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، بیماری اور علاج کے اعتبار سے، گھر اور رہائش کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اسلام میں اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اگر بیوی مصیبت ہوتی اور عورت کا مقام اسلام میں نہیں ہوتا تو اس پر ثواب ملنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت بری ہے، اسلام میں عورت بری ہے، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں الگ سے اس پر ایک خطاب، ایک کورس ہم لوگ کریں گے، اسلام میں عورت کا مقام اور غلط فہمیوں کا ازالہ۔ تو یہاں پر حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت پر خرچ کرنا اسلام میں ثواب کی چیز ہے۔ اگر عورت بری ہوتی اسلام میں تو اس پر ثواب کرنا، اس پر خرچ کرنا ثواب کی چیز نہیں ہوتا ہے۔ عیسائیت میں اس کے بالمقابل آپ دیکھیں، عورت ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے، اور فتنہ اور جو بھی ہے عورت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اولاد کا پیدا ہونا، جو جینیسس میں جو عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو پھل کھایا آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے، تو اس کی سزا گاڈ نے ان کو کیا دی؟ اس کی سزا یہ دی کہ عورت کو سزا یہ دی کہ اس کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ یعنی ایک عورت، آپ دیکھیے اسلام اور اس کا کمپیریسن دیکھیے کہ عیسائیت میں ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ وہ جو تکلیف ہے وہ سزا ہے اس کے لیے۔ یہ عیسائیت کا پرسپیکٹو میں، اس کے پس منظر میں۔ لیکن اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو اس تکلیف میں اگر وہ مر جائے تو اللہ کے نزدیک شہید ہے وہ۔ اگر عورت بچہ پیدا کرنے میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے۔ آپ ڈفرنس دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا ذکر کیا ہے جو بچہ پیدا کرنے، اس کو دودھ پلانے، اس کو سنبھالنے میں اس کو ہوتی ہے، حمل کی اور پیدائش کی، اور اس کے بعد اس کو سنبھالنے میں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے فرمایا ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ ماں۔ اس کے بعد کون؟ ماں۔ اس کے بعد کون؟ کہا باپ۔
3 مرتبہ آپ نے لگاتار ماں کا حق ذکر کیا اور اس کے بعد باپ کا نمبر لگ رہا ہے. تو آپ سوچیے کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے. تو ماں کو نمبر 1 پر رکھا گیا 3 بار. چوتھے نمبر پہ باپ کا نمبر لگ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرنے کا حقدار زیادہ کون ہے؟ ماں ہے. کیوں؟ علماء نے کہا 3 بار بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جن میں ماں الگ ہوتی ہے، باپ شریک نہیں ہوتا ہے. حمل کی تکلیف باپ ایبسنٹ، باپ نہیں ہے اس میں، صرف ماں ہے. پیدائش کی تکلیف باپ کی نہیں ہے. دودھ پلانے کی تکلیف ماں، باپ نہیں ہے. تو یہ 3 تک جو مشقتیں برداشت کرتی ہے ماں، اس وجہ سے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا گیا. تو اسلام میں عورت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حسن سلوک اولاد کرنے کے اعتبار سے ماں کو ترجیح دی گئی یہاں پر. تو عورت کو اگر ایک شخص، ایک شوہر اگر ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو عورت کا یہ مقام اسلام میں ہے. اسی طرح سے عورت پر ایک طرف تو یہ کہ ذمہ داری معاش کی نہیں ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر کے خرچوں میں ہاتھ بٹائے. شوہر کی ذمہ داری کہ وہ لا کے اس کو دے. لیکن جب باپ کی پراپرٹی تقسیم ہوگی عورت کی تو اس میں عورت کا حق رکھا گیا. اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. مغربی تہذیب میں بھی عورت کا حق نہیں تھا پراپرٹی میں، بہت بعد میں آیا ہے. تو ایک عورت، اب سوچئے، اب لوگ اعتراض یہاں کیا کرتے ہیں کہ عورت کو پراپرٹی میں آدھا ملتا ہے. اب سوال دیکھیے یہاں پر، یہ کیا ہے بھید بھاؤ ہے تمہارے یہاں پہ؟ عورت کو مرد کے ایکول ملنا چاہیے. اب آپ سوچئے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مساوات کی، واقعی مساوات ہے کیا؟ مثال کے طور پر اب یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں عورت کو حق ملنا چاہیے، ان سے کہا جائے ٹھیک ہے، پھر اگر گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو ایکول شیئر عورت کا بھی ہونا چاہیے. تیار ہیں؟ نہیں. کیوں؟ گھر کے خرچوں میں ذمہ داری مرد پر، عورت پہ کیوں نہیں؟ بولے وہ شوہر ہے نا. اچھا، اور آپ پراپرٹی میں آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، ایکول چاہیے. اچھا، جو مردوں کی لیو ہے جاب پہ، ان کے لیے لیو ہے کوئی؟ نہیں ہے. پریگننسی لیو کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. آنا پڑے گا، تمہارا پرابلم ہے. کر سکتے ایسا؟ نہیں. اب قانونی طور پر مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو لیو چاہیے کہ عورت جب پریگننسی میں ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے اس کی، ایسی حالت اس کی ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی ہے، تو پیڈ لیو ان کو چاہیے کہ ہم چھٹی تو لیں گے لیکن ہم کو تنخواہ چاہیے. کیوں؟ اس میں مساوات. تو مردوں کو بھی اتنا ٹائم دو. بھائی ڈیلیوری نہیں ہے لیکن ہم کو بھی چھٹی چاہیے، ریکریشنل لیو. ہم کو بھی ٹینشن ہوتا ہے، ہم کو بھی چھٹی چاہیے. وہ بیمار بھی ہے تو اس کو لیو ملنے والی نہیں، وہ بھی تو بیمار ہوتا نا. اگر یہ تکلیف ہے، کیا مرد ایک دم بغیر تکلیف کے ہیں؟ وہ سپر مین ہے؟ نہیں، اس کے بھی تو پرابلمس ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا اس کا یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، اس کو لیو ملتی ہے، پیڈ لیو نہیں. ایسے کئی مسائل ہیں. مساوات کی بات جہاں ہوتی ہے، عورت کے لیے خاص سیٹ ہے بس میں، مردوں کے لیے برابر یہ آپ کو چاہیے. تو بمبئی میں کئی جگہ پر ہوتا ہے، کچھ آگے کی سیٹیں بسز میں اس میں ہوتی ہیں، وہ صرف عورتوں کے لیے بک ہے. کیوں بھائی آپ برابری کی جب بات کر رہے ہیں، عورتوں کے لیے سیٹ ہے، مردوں کے لیے کہاں ہے؟ بولے وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. اچھا یہاں نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ یہ خاص ہے عورتوں کے لیے. تو مردوں کے لیے بھی رکھو. کچھ نہیں رکھتے ہیں. باکسنگ میچ اگر ہو تو، اگر برابری ہے تو ہم کہیں نہیں، عورت اور مرد کی دونوں کی باکسنگ ہوگی. ہوتے ہی سے عورتوں کا ٹریک الگ ریس میں، مردوں کا، مرد بھی دوڑ رہے عورتیں بھی دوڑ رہی، ہوتا ہے ایسا نہیں. بولے لیڈیز کا ہے یہ، جینٹس کا ہے یہ. اچھا ایکوالٹی کہاں گئی؟ ابھی برابری مساوات کہاں گئی؟ تو دنیا جانتی ہے کہ باکسنگ میچ میں اگر عورت اور مرد دونوں اتریں گے ایک ہی لیول کے تو بھرتا بنا دے گا اس کا. وہ نازک ہے، اللہ نے اس کو نازک بنایا ہے. پہلے تو باکسنگ کھیلنا ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ چہرے پہ مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن مان لیجیے جو لوگ باکسنگ کھیل رہے ہیں اور اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی مرد اور عورت کی باکسنگ نہیں رکھتے ہیں. کبھی تو بھی کوئی ایسا ڈسپلے رکھیں گے، ورنہ جنرل رول نہیں ہے وہ ایسا. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تخلیقی اعتبار سے
بناوٹ کے اعتبار سے مرد میں اور عورت میں فرق رکھا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ سائیکولوجیکل لیول پر بھی دونوں میں فرق ہے۔ جو آدمی اس کو نہیں جانتا ہے وہ اس زمین پہ نہیں جیتا ہے کہ مرد اور عورت میں نہ صرف جسمانی فرق ہے بلکہ ذہنی اور سائیکولوجیکل فرق بھی ہے۔ یورپ میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک پنجرے میں لڑکے لڑکیاں چھوٹے بچے ان کو قید کیا گیا ہے، ایک دم پینک سچویشن، کیا کرتے دیکھیں گے۔ جتنی بچیاں ہیں سب چلانے لگیں بچاؤ بچاؤ، لڑکے جو ہیں وہ سلاخ اور یہ وہ کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسے کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ لڑکوں میں حفاظت کرنے والا اور راستہ بنانے والا، راستہ نکالنے والا، یہ مینٹالٹی لڑکوں میں ہوتی ہے، اور بچیاں ان کے مقابلے میں ہمیشہ پروٹیکشن ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتی کہ ہماری حفاظت کی جائے، ان کے اندر ڈر اور انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے، اللہ نے بنایا ویسے اس کو۔ بھئی ایک بچہ ہے، اگر بچہ اس میں انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، اگر گرتا ہے روتا ہے تو ماں چلاتا ہے، تو اس کا عیب نہیں ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا، اس کو ضرورت ہے کسی اور کی۔ تو ایسا عورتوں میں ہمیشہ پروٹیکشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ کمزور ہوتی ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت والا بنایا، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی ہے۔ دونوں کا میدان کار الگ ہے، دونوں کا کام کرنے کا میدان الگ ہے۔ اب مرد کو اللہ نے بھیجا، جا باہر کام کر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز ہو جائے زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور عورتوں کے لیے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی عورتیں جیسا جاہلیت کے زمانے میں اپنی زینت کا اظہار کرتی گھومتی پھرتی تھیں، ویسا تم مت کرنا۔ عورتوں کو کہا گھر، مردوں کو کہا ڈھونڈو رزق۔ یہ نہیں کہ عورت باہر نہیں جا سکتی، لیکن یہ ایک بات کہی کہ تمہاری جگہ گھر کی دنیا ہے، اس کو تم اچھا بناؤ۔ مرد کو کہا تم باہر کی دنیا میں جاؤ، اچھا کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے میدان الگ رکھا ہے، اس لیے کہ ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں الگ الگ فیلڈ کی ہیں۔ آپ کوئی انجینئر کو بولیں گے جاؤ، وہ چاچا ہمارے بیمار ہے ذرا ان کا آپریشن کرو، وہ لے کے آئے گا اپنے اسکرو ڈرائیور، وہ سب اس کا میدان ہے، وہ نہیں ہے۔ بولے گا میرے کو نہیں آتا یہ، اور اتنے بڑے آدمی ہو کہ تم ایسا بول رہے، اتنے انجینئر ہے کہ تم ایسا بول رہے۔ بولے میں انجینئر ہوں، میں بلڈنگ بناتا، ہڈیاں نہیں جوڑتا، میں سلیب اور یہ پلر کالم ڈالتا ہوں، یہ کالم نہیں ڈالتا انسان کے۔ اس کا میدان الگ ہے، اس کا میدان الگ ہے۔ اب کیا کہیں گے آپ اس کو، کیا اتنا سمجھدار آدمی ہو کہ ایسی بات کر رہا، اس کی فیلڈ ہی الگ ہے۔ ویسے مرد کی صلاحیت الگ ہے، عورت کی صلاحیت الگ ہے، اللہ نے دونوں کو الگ رکھا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاش کی ذمہ داری، باہر دوڑ دھوپ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر صفر ہے، زیرو، کوئی رسپانسبلٹی ایکسپنسز کی اس پہ نہیں ہے۔ مرد کو خرچ کرنا ہے، عورت پر ہر ضرورت اس کی پوری کرنا ہے۔ لیکن جب انکم کا ٹائم آ رہا ہے تو اللہ عورت کو بھی دے رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ٹوٹل ایکسپنسز مرد کی ذمہ داری ہے تو میراث جب بٹے گی تو عورت کو زیرو ملنا چاہیے، پورا مرد کو جانا چاہیے، کیونکہ خرچہ اس کا ہے، خرچہ یہ کرتا ہے، پیسہ اس کو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب ذمہ داری ڈالی خرچ کی تو مرد پہ ڈالی، لیکن جب میراث کو تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی دیا ہے۔ تو خرچہ کچھ بھی نہیں اور انکم آنے دو، انکم اس کو ہے، وہ پیسہ لے سکتی ہے۔ اچھا وہ کماتی بھی اگر ہے تو اسلام میں حرام نہیں ہے۔ مثلا کچھ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی سلائی کڑھائی جو بھی کرتی ہے اور وہ سامان باہر جاتا ہے بکتا ہے، اس کا انکم آتا ہے، تو مرد آ کے بول نہیں سکتا ہے بیوی میری پیسہ بھی میرا، مرد آ کے نہیں کر سکتا ہے۔ بیوی کی کمائی اس کی اپنی ہے اور شوہر کی کمائی اس کی اپنی ہے، لیکن اس کو اس پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ بیوی پر کمپلسری نہیں ہے۔ مثلا بیوی کے پاس 1 لاکھ ہیں، شوہر کے پاس 1 لاکھ ہیں، تو شوہر یہ نہیں بول سکتا میرے پاس 2 لاکھ ہیں، لیکن بیوی بول سکتی میرے 1 لاکھ میرے ہیں اور تمہارے پاس جو اس میں میرا حق ہے، میری ذمہ داری ہے، تم کو اٹھانی پڑیں گی۔ شوہر نہیں بول سکتا کہ میرے پاس پیسے کم ہے ذرا تمہارا لاؤ،
میں اتنا سال سے کر رہا ہوں، 1 سال تم کرو، نہیں بول سکتا ہے وہ۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے عورت کو فری رکھا اور اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ نوبت آ سکتی ہے، اور صحابہ کے زمانے میں آئی، کہ ایک شوہر غریب ہو گیا اور بیوی کے پاس پیسہ ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے اور میرے شوہر غریب ہیں، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ اب سوچئے، یعنی ایک عورت پیسے والی اور شوہر کیا ہو گیا بیچارہ؟ غریب۔ تو یہ نوبت آ سکتی ہے کہ عورت اپنی بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر کہے سب لا ادھر، آج کل تو ویسے ہی ہوتا ہے، اس کو کیا دین معلوم ہے، کیا اسلام معلوم ہے۔ بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عورت جاتی دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے کے لیے، اور یہ گھر میں شراب پیتا ہے یا گھر میں ہی گھومتا رہتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، گھروں میں بیٹھے رہو اور بیویوں کو باہر بھیجو۔ تو یہ بھی ایک مصیبت کی چیز ہے۔ تو بیوی جب آتی ہے تو اس سے پیسہ چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ عورت اگر مالدار ہے وہ چاہے تو زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ذمہ داری، وہ زکوٰۃ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، اسی کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر کے۔ جیسے مثلا کسی سے قرضہ لیا، اب اس کو قرضہ لوٹا رہا ہے تو کہے یہ زکوٰۃ، تو یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک تیر میں 2 شکار نہیں، زکوٰۃ الگ ہے، قرض کی ادائیگی الگ ہے۔ اسی طرح سے جیسے قرض الگ ہے ویسے فرض بھی الگ ہے۔ جو خرچ کرنا ہے بیوی بچوں پہ، وہ زکوٰۃ کا مال ادھر نہیں لگا سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ سال بھر میں خرچ کر رہا ہوں، زکوٰۃ میں نکالتے رہو، نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ تو اسلام میں عورت کو مال کے معاملے میں اور وراثت میں اس کا حق رکھا گیا ہے، جبکہ اس کا خرچ نہیں ہے، گھر میں اس پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی مال اس کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار اپنے بعد مال چھوڑ جائیں، پراپرٹی جس کو آپ کہتے ہیں، انہیریٹنس جس کو آپ کہتے ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حق ہے پراپرٹی میں جو ماں باپ اس کے اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، چاہے تھوڑی پراپرٹی چھوڑ جائیں یا زیادہ پراپرٹی چھوڑ جائیں، ایک طے شدہ حصہ ہے جو اس کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ نے اختصاراً اللہ نے گھر کے خرچ کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی، مرد پر رکھی، لیکن رشتہ داروں کی جب پراپرٹی تقسیم ہوگی تو اس میں عورت کا حصہ رکھا مرد کے ساتھ میں۔ یہ عورت پر احسان ہے، آپ صرف گنتی دیکھ رہے ہیں کہ آدھا اس کو ملا اور پورا اس کو، لیکن پورے سیناریو میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ فائدے میں تو عورت ہے، فائدے میں عورت ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اسلام میں وراثت میں بھی حق ہے۔ دوسری بات مزید آگے یہ کہ عورت میں اور مرد میں دونوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کوئی آدمی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی عورت ہوتی ہے، لیکن ان کمیوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے مردوں کو تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو اور عورتوں کو ایڈجسٹ کرو۔ آپ غور کریں یہاں پر، یعنی تاکید کس کو کی جا رہی ہے؟ تاکید مرد کو کی جا رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ زندگی بتاؤ اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی بتاؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر کوئی بات ان کی تم کو ناپسند ہو یا وہ تمہیں ناپسند ہو، كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو پسند نہیں بھی کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس بات کو یاد رکھو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھ دی ہو، اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اس کو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا
کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو. اب اس کو تو بائنڈ کر دیا، شوہر کو باندھ دیا، تم نے اس سے اچھے سے رہنا. لیکن اب شوہر کیا بولے گا؟ وہ کہاں اچھے سے رہتی، میری بات مانتی نہیں ہے، ایسا کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، غلطیاں کرتی ہیں. تو اب اللہ نے مردوں کو تو پابند کر دیا، تم نے بیویوں سے اچھا رہنا. اب اگر مرد شکایت کر رہا ہے عورت کی، تو اللہ نے مرد کو کیا سمجھایا؟ اگر ان میں کوئی کمی ہے جو تم ناپسند کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن تمہاری بھلائی بہت اس کے اندر ہو. تو آدمی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اس میں کمیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خیر ہے. لیکن اس کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو اس سے برا نہیں کرنا. اگر اس میں کمی ہے تو بھی ایسا مت بول میرے اندر بھی کمی ہے، پھر میں بھی غلط کام کرتا ہوں، میں بھی پٹائی کرتا ہوں، میں بھی گالیاں دیتا ہوں، تو وہ بھی کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں. تو اب ایسا مرد نہیں بول سکتا ہے. تو مرد کو اخلاق اور اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے معاشرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ تو یہ مت دیکھ اس میں کمیاں ہیں. اگر اس میں کمی ہے، ایسی کمی کہ تجھ کو پسند نہیں ہے، تو ایک کمی اس میں ہوگی لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں بھی تو ہو سکتی ہیں. نکاح میں بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد کمیاں پودے کی طرح باہر آنا شروع ہوتی ہیں زمین سے. نکاح کے پہلے تو بتایا جاتا ہے بچی بہت ایسی ہے ویسی ہے اور بچہ بھی بہت اچھا ہے. اب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدھا قرآن یاد تھا، بول رہے تھے، لیکن آدھا پڑھنے بھی نہیں آتا ہے. تہجد گزار ہیں لیکن بعد میں معلوم پڑتا ہے سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے. تو اب یہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ایسا سمجھاتا، رشتہ لگانے والے تو بہت تعریف کی تھی لیکن بعد میں معلوم پڑا ویسا نہیں ہے، اور نکاح تک کچھ بھی بولی نہیں، اب بولنا شروع کی تو کچھ بھی عزت نہیں رکھ رہی، کچھ بھی بولو تو فٹ سے بول دیتی ہے. تو کمیاں عورت کی سامنے آتی ہیں. مرد میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے بہت کماتا ہے، کام کوئی نہیں جاتا ہے. کہاں کماتا ہے؟ جا کے جوا کھیلتا ہے. بہت ساری تعریف اس کی سنی تھی لیکن معلوم پڑا کہ وہ بھی ویسا نہیں ہے. اب نکاح کے بعد میں ایک دوسرے کی کمیاں، ظاہر بات ہے 5 منٹ کے لیے جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو وہ ایک دم پرفیکٹلی ملتا ہے، الٹیمیٹ ہو کے ملتا ہے. لیکن کسی کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہیں گے تب معلوم پڑتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ ویسا بن کے رہ سکتا نہیں، اور گھر کے اندر بہت مشکل ہے. تو اس کی کمیاں شوہر کی عورت کے سامنے آتی ہیں، عورت کی کمیاں شوہر کے سامنے آتی ہیں، اور ان کمیوں کی وجہ سے دل میں اس کی جو طلب، پسند، لیول، ہائٹ اور جو عظمت تھی وہ کم 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 ہوتے جاتی ہے اور ریڈ لیول کراس کرنے لگتی ہے بعض اوقات سے. پھر وہ پسند کم ہوتے ہوتے ناپسندیدگی میں اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. نہیں پسند، نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہاری بہت ساری خیر رکھی ہو. یہاں یہ ترغیب مرد کو دی جا رہی ہے، اس کی کمیوں کے باوجود تیرے لیے اس میں بھلائی ہے. دیکھو تیرے لیے کھانا بناتی ہے، تیرے کپڑوں کی صفائی کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے. تو جاب پہ جاتا ہے وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کتنا سنبھالتی ہے، گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے، ایک دم قلعہ بنا کے رکھتی ہے. اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. تو ایک کمی اس میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ خوبیاں کئی ہو سکتی ہیں. تو مرد کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے اس کی کمیوں پہ نگاہ مت رکھ، تو اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھ. لیکن عورتوں کو اس طرح کی کوئی انسٹرکشن ہے نہیں. آدمی یہ کہے گا، شکایت کر سکتا ہے آدمی کہ میں اس کو کیوں سنبھال کے لوں، وہ بھی تو مجھ کو سنبھال کے لینا چاہیے. اس کو کہاں حکم ہے اس کا؟ اس کو حکم نہیں. مرد کو کہا گیا تو نے اس کو کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور عورت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے. اور مرد جب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو بدسلوکی پہ اتر آتا ہے. لہٰذا ظلم کا ڈر ادھر سے ہے، ظلم کا ڈر ادھر سے ہے. تو یہ مار پیٹ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو سمجھایا گیا تو سنبھال کے لے اس کو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں اگر عورت بری ہوتی تو مردوں سے کہا جاتا
کہ ڈنڈے سے روز 1 مرتبہ کم سے کم پٹائی کرنا اس کی، بہت ثواب ملے گا تجھ کو، اور یہ کرے گا تھوڑا سا وہ برابر رہے گی، کنٹرول میں رہے گی، اور جب بھی دیکھنا اس کو گھور کے دیکھنا تو تیرا ڈر اس کے اوپر ہمیشہ رہنا کہاں ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ تو اسلام میں یہ تلقین مردوں کو ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جیو، اور بہترین نمونہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے گھر میں رہتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک بات اس کو ناپسند ہوگی تو اس میں کوئی اور خوبی ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی۔ یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی کمیوں کی بجائے اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے۔ یہ نہیں کہا گیا اس میں کمیاں نہیں ہیں۔ انسان ایسی بیوی چاہتا ہے جس میں کمیاں نہ ہوں، اور بیوی ایسا شوہر چاہتی ہے جس میں کمیاں نہ ہوں، لیکن یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ کمیوں والی دنیا ہے۔ جنت ہے جہاں پر انسان کامل رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب دنیا میں جینا ہے تو کمیوں کو نظر انداز کر کے ہی جی سکتے ہیں، نہیں تو نہیں جی سکتے ہیں۔ پھر لڑائی جھگڑے کا جو سلسلہ جنگ کا شروع ہوگا، جنگ عظیم تک جاتا ہو، ورلڈ وار تک جاتا ہو، پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز اس میں کمی ہے کمی اس میں، تو اس میں خوبی بھی تو ہوگی نا، کہ تیرے اندر صرف خوبیاں ہیں، تیرے اندر بھی تو کمی ہے۔ تو بھی تو چاہتا ہے کہ میری کمیوں کو لوگ نظر انداز کریں اور میری خوبی کو تسلیم کریں۔ آدمی کو بتایا جائے تو کیسا ہے تو اپنی کیا بتاتا ہے؟ بتاتا نہیں ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری خوبیوں پہ لوگ نگاہ رکھیں۔ اس کو بھی وہی چاہیے کہ اپنی بیوی پر نگاہ رکھے، اس کی بھلائیوں کو دیکھے، اس کا ڈیڈیکیشن، اس کی وفاداری، اس کی خدمت اور اس کی بچوں کی تربیت، اور جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا کرتی ہے، غریبی میں، امیری میں، ہر حال میں، سردی گرمی بارش میں، بیماری میں، ہر حال میں اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑی کمی ہوگی اس سے، تھوڑی کمی اس سے ہوگی، تو اب وہ کمی پر نگاہ رکھے یا وہ سب کچھ جو اس نے کیا یا وہ جو اس کی خوبیاں ہیں اس پر نگاہ رکھے۔ اگر کمیوں پہ نگاہ رکھے گا، کسی بھی دو انسانوں میں نباہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ ماں باپ اولاد ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، دوست ہو، بیوی شوہر ہوں، اگر ایک دوسرے کی کمی پر نگاہ رکھیں کبھی بھی نباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی دو آدمی کبھی جمع نہیں ہوں گے اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں گے۔ جب کمیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے، تب لوگ قریب آتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑا اور بہت اچھی نصیحت یہاں پر کی کہ تم اس کی کمیوں پر نگاہ رکھو گے، اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں تو اللہ نے بہت ممکن ہے تمہارے لیے اس میں خیر بھی رکھی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اس میں تجھ کو ناپسند ہو تو کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو تجھ کو پسند آ جائے گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے عورت کو سنبھال کے لے لو، اس کی کمیوں کو نظر انداز کرو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی بجائے ان کی کمیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی تربیت ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اسلام میں عورتوں پر بہت ظلم ہے، ظلم ہے نہیں۔ آپ مغرب میں دیکھیے، لڑکا لڑکی نکاح نہیں، ریلیشن، پارٹنر، آج کل یہ انڈیا اور دوسرے ممالک میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر کے طور پر رہتے ہیں، جیسے وہاں پہ رہتے ہیں، کچھ دن ساتھ میں رہے، اپنی خواہشات پوری ہو گئیں، اب دوسری ڈال پہ دونوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، سپریٹ ہو گئے، پھر وہ کہیں اور وہ کہیں اور، وہ کسی کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ، یعنی اگر ایک دوسرے سے کمی محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت
جس معاشرے میں، اس کو یاد رکھیے، جس معاشرے میں عورت کی ڈیڈیکیشن کی بجائے اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے ساتھ رشتہ بنایا جائے، اس عورت کا بڑھاپا جہنم بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں کیا وہاں پر ڈیٹ ملے گی؟ ڈیٹنگ میں عورت آئے گی بڑھاپے میں؟ نہیں۔ کون پوچھے گا اس کو؟ اس کا میک اپ اس کے بڑھاپے کو چھپا سکتا ہے؟ اب جوانی میں تو اس کو سب مل جاتے ہیں، نکاح نہیں، بچے نہیں، کچھ نہیں، بس رشتہ ہے، اور اس کو ہر ایک پسند کر رہا ہے، ہر ایک اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ بھی خوش۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کی عمر نکل جاتی ہے جس میں اس کو کوئی پسند کرے، اس کا جسم، اس کی صورت بدل جاتی ہے، اب اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، اب آئینہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا؟ تو اب اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ایک دم بوڑھا ہونے کے بعد تو آپ مغربی ممالک میں دیکھیں کہ اس کے رشتہ دار اس کے پاس ہوتے ہیں کوئی نہیں، وہ ایسے گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے، اور مرد بھی رہتے ہیں اس میں، کیونکہ اس کی جگہ اب سماج میں نہیں ہے، اس کی جگہ اب سماج میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، بیوی شوہر دونوں کو قریب کیا، یہ تیری جگہ ہے، یہ تم دونوں کی جگہ ہے گھر، اور مرد سے کہا ایڈجسٹ کر اس کو، اس میں کوئی کمی ہوگی نظر انداز کر۔ تو یہ کہنا کہ اسلام میں عورت کی فریڈم نہیں ہے، آپ ایسی فریڈم اگر مانگ رہے ہیں جو عورت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو اسلام نہیں دے گا۔ آپ اپنے بچے کو روڈ پہ دوڑنے کے لیے فریڈم دیں گے؟ بچہ کہا مجھ کو ماں باپ چھوڑتے ہی نہیں باہر، بچے کو آپ یہ فریڈم دیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس کی اپنی چاہت نہیں ہے، وہ چاہ رہا میں راستے پہ بھاگوں، آپ کہیں گے نہیں اس کے لیے نقصان دہ۔ آپ کون ہوتے اس کا طے کرنے والے؟ اس کی مرضی۔ بولیں گے نہیں ہم ماں باپ ہیں اس کے، ہم اس کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے زبردستی پکڑیں گے اس کو۔ تو آپ کو کون نے حق دیا یہ آپ زبردستی کریں کسی کے اوپر؟ تو آپ کہیں اس کو روا سمجھتے ہیں، کہیں اس کو لافل سمجھتے ہیں، کہیں اس کو آپ اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں۔ اسلام نے قانون بتایا عورت کے لیے یہ صحیح نہیں، عورت کے لیے صحیح ہے۔ آج ریپ کیسز کتنے آ رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں لیٹ نائٹ کام کر رہی ہیں کال سینٹرز پہ۔ ابھی ریسنٹلی بنگلور میں آپ دیکھیے ایک عورت جا رہی ہے، اس کو واچ مین نے سب 4-5 لوگوں نے پکڑ کے اس کی عزت آبرو لوٹ لی۔ اس کے لیے رسک ہے، وہ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتی ہے، اس کے اندر مرد میں رغبت ہے اور مرد کے پاس قوت ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت پہ قابو پا سکتا ہے۔ وہ اکیلی یہاں وہاں رہے گی، اس کو اپنا ڈیفینس کیسے کر پائے گی؟ آپ ہمیشہ سیکیورٹی گارڈ رکھ سکتی ہے؟ وہ اس کے اندر کمیاں ہیں، اس کے اندر کمزوری ہے، اللہ نے بنایا اس کے ساتھ ڈیلیکیٹ بنایا اس کو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھینسا بھی بنایا اور تتلی بھی بنائی، ہر مخلوق کی اپنی ایک، اب یہ کہیں گے آپ بھینس کے مقابلے میں تتلی بہت کمزور ہے، اس کو وہ ڈیلیکیٹ ہے، اس کو اللہ نے بنایا ویسا ہے۔ چڑیا کو اللہ نے نازک بنایا ہے، وہ اس کی خوبی ہے، اس کی پرواز میں اس کے کام آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بیل اڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا اپنا کام ہے۔ آپ بولیں گے اللہ نے بنایا ایکول نہیں بنایا دونوں کو، دونوں ایکول نہیں ہے، دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے، دونوں کا کام الگ ہے، شہد کی مکھی الگ ہے اور دوسرے جاندار الگ ہیں۔ تو عورت کو اللہ نے میدان جو دیا اس وجہ سے اس کو وہاں کام کرنا اس کی کامیابی ہے۔ لیکن آج کا سماج فیمنزم اور جو اس طرح کی عورت کی آزادی کے نعرے لگانے والے کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے۔ یہ قید نہیں ہے، یہ حفاظت ہے، یہ قید نہیں ہے، یہ حفاظت ہے۔ اگر باہر بستی میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے اور گھر کا آدمی کہے تم سب عورتیں گھر میں بیٹھی رہو، اندر کے کمرے میں جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، ہم لوگ سب باہر رک رہے ہیں، عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم کو قید کر رہے تم؟ وہ کہیں گے ہماری سیکیورٹی اس میں، یہ مرد ہم کو محفوظ رکھنے کے لیے اندر بیٹھو بول رہے ہیں۔ تب سمجھ میں آتا ہے کیوں عام حالات میں عورت کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے انتظام کیا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے موجودہ دور میں عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسلام میں ریسٹرکشنز بہت ہیں۔ اچھا، عورت کی حفاظت کے لیے ریسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عورت کا آزاد گھومنے کا سفر بغیر محرم کے کرنے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے گھر
اور باہر کے مقابلے میں گھر کا اس کو میدان دینے کا معاملہ ہو، اس کی ڈیوٹی بچوں کی تربیت اور گھر کی حفاظت کا معاملہ ہو، اللہ نے اس کا میدان ایسا اس لیے رکھا ہے، اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ویسی ہے، اس کی نزاکت اور نازک ہونے کی وجہ سے اور اس کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو میدان دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو ساری دنیا میں گھمائیں، یہ اس پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر عورت پر وہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی جو مردوں پر ہیں تو لوگ وہی کہتے عورت کو کمزور ہے اور مرد اتنا پاورفل ہے اور دونوں کی سیم ڈیوٹی، تب عورتیں بھی شکایت کرتی ہیں۔ لہٰذا جو موجودہ دور میں اور کچھ سالوں سے بھی چل رہا ہے یہ کہ عورت کی آزادی کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ کھوکھلا اور جھوٹا نعرہ ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ عورت راستے پہ آ جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ موجودہ تہذیب نے عورت کو کموڈٹی تو بنا دیا، لیکن واقعی اس کو وہ مقام اب تک نہیں دیا ہے جو اس کا حق ہے۔ اس کو ایڈورٹیزمنٹ کا ایک پروڈکٹ بنا کے رکھا ہے۔ مرچ بھی بیچ رہے ہیں عورت، ٹائر عورت، کوئی بھی بائک عورت، عورت کم کپڑوں میں عورت۔ کوئی بوڑھی عورت بائک کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی؟ نہیں۔ آپ دیکھیے تو عورت کو کموڈٹی کے طور پر اس کی خوبصورتی کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو بتایا جا رہا ہے پردہ نہیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی کو استعمال کیسے کریں گے؟ بھائی آپ ٹائر بکوانا ہے، آپ کو بائک بکوانا ہے، آپ کو عورت اس کے ساتھ خوبصورت کھڑی ہے تو ہی تو وہ ایڈورٹیزمنٹ کو لوگ دیکھیں گے، ورنہ کون دیکھے گا اس کو؟ تو آلو بھی بیچنا ہے تو عورت کے ہاتھ میں ہو تو زیادہ اٹریکٹیو ہو، اور مرد کے ہاتھ میں کون دیکھے گا؟ بھالو کے ہاتھ میں آلو، کون دیکھے گا اس کو؟ لیکن اگر عورت بھی آلو لے گی تو لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کی ضمن میں اس کو بھی دیکھیں گے، اس کے طفیل میں آلو کو بھی دیکھیں گے۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے ہم لوگ بھی چبانے لگتے ہیں۔ کیا اسلام میں عورت کے لیے اتنا مشکل ہے؟ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات پابندیاں خیر کے لیے ہوتی ہیں، الٹیمیٹ فریڈم کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کو۔ تو اسلام میں عورت سے اچھے سلوک کی بات مردوں کو کہی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے اسلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں، ان میں طلاق کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا تمہارے اسلام میں ایسا طلاق ہے؟ کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کو طلاق دے دے گا، اس کی زندگی کا کیا؟ اگر اس طرح سے کوئی آدمی طلاق دیتا ہے کہ کھیل تماشے میں طلاق دے دیتا ہے، اپنا غصہ اتارنے کے لیے طلاق دیتا ہے، تو ایسا آدمی گناہگار ہے، ایسا آدمی گناہگار ہے۔ لیکن کیا طلاق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کسی بھی قانون میں طلاق ہونا چاہیے یا نہیں، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر طلاق نکال دیا جائے۔ عورت کے لیے اسلام میں الگ ہونے کا راستہ رکھا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام میں طلاق کون دے گا؟ مرد دے گا، عورت نہیں۔ کا مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ میں لگام ہے، وہ کھینچے چھوڑ دے، وہ جیسا چاہے کرے۔ تو مرد کے ہاتھ میں پاور ہے الگ ہونے کا، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اسلام معلوم نہیں ہے یہ اس کی پہلی غلطی ہے، اعتراض دوسری غلطی ہے۔ پہلی غلطی تو اسلام معلوم نہیں ہے تجھ کو۔ اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ مرد سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ کرے، لیکن اس کا نام طلاق نہیں ہے، اس کا نام خلا ہے۔ لیکن الگ ہونے کی پاسبلٹی تو ہے نا۔ تو آپ صرف یہ کہیں کہ طلاق کا حق عورت کو نہیں ہے تو یہ ایک جھوٹ ہوا، اس لیے کہ طلاق کا مقصود الگ ہونا ہے، بس طلاق کا طریقہ الگ ہے، خلا کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن دونوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دونوں کا نتیجہ یہی ہے کہ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو مرد بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں، اور بیوی اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو اب بھائی مرد کو مرد کہتے ہیں، عورت کو عورت کہتے ہیں، یہ کیا فرق ہوا؟ تو ضروری ہے نہیں فرق، یہ فرق ضروری ہے۔ آپ کہیں مرد کو بھی مرد کو، عورت کو بھی مرد کو، کیسا ہوگا؟ تو صرف نام بدلنے سے
معاملہ نہیں بدل جاتا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں، اور اس کے احکام میں تھوڑا فرق ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عورت کے لیے شوہر سے الگ ہونا زیادہ آسان ہے شوہر کو عورت سے الگ ہونے کے مقابلے میں۔ اسلام نے طریقہ کیا رکھا؟ عورت پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے، حیض کی حالت میں نہیں۔ پاکی کی حالت میں وہ طلاق دے گا اس کو، یہ ہوا پہلا طلاق۔ اب پھر پورا اس کا سائیکل گیا، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، اب اس کو پورا 1 مہینہ ملا سوچنے کے لیے۔ اس 1 مہینے میں اگر اس نے رجوع کر لیا، غلطی ہو گئی، میں نے طلاق دیا تھا، اب میں رجوع کر رہا ہوں، یا بیوی رہے گی تو شوہر کے گھر میں رہے گی، اب سامنے گھومے گی پھرے گی، بات چیت ہوگی، تعلقات واپس سے ٹھیک ہوں گے۔ غصہ کانچ کی طرح ہوتا ہے، برتن کی طرح ہوتا ہے، جو آگ پہ سے اتارا جائے، رکھا جائے تو اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، واپس سے صحیح تعلقات ہو گئے، ہنسی مذاق ہوا، جانے دو، ختم، میں نے طلاق دیا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں دوں گا، اپن رہیں گے دونوں ساتھ میں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بیوی کی رغبت ہوئی شوہر کو، دونوں کا تعلق ہوا اور طلاق آٹومیٹک ختم۔ اگر بیوی سے شوہر دوران عدت پہلی طلاق کے بعد جمع کر لیتا ہے تو طلاق چلی گئی، کیونکہ تو الگ ہونا چاہتا اور ساتھ بھی تعلق بھی قائم کر رہا، ایسا کیسا؟ تو مطلب وہ تیرا طلاق کیا ہو گیا ڈیلیٹڈ، وہ باقی ہے لیکن اب سلسلہ ختم ہو گیا تیرا۔ نہیں، دینا ہی ہے طلاق۔ پہلا طلاق دے کے پوری عدت ہو کے پاک ہوئی، دوسرا طلاق، پھر پورا اس کا مہینہ گیا، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، تیسرا طلاق۔ اتنے بڑے پیریڈ میں وہی آدمی جو واقعی طلاق دینا چاہتا ہے طلاق دے گا، ورنہ اگر اس طریقے سے طلاق دیا جائے 99% طلاق نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اتنا لمبا پروسیجر کس کے لیے ہے؟ آدمی کے لیے ہے، عورت کے لیے اتنا لمبا نہیں ہے۔ عورت کے لیے کیا طریقہ ہے؟ عورت طلاق چاہتی ہے، عورت خلا چاہتی ہے، عورت قاضی کے پاس گئی، کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ قاضی دیکھے گا، سمجھائے گا، سب کچھ کرے گا، نہیں۔ اس کے بعد قاضی کیا کرے گا؟ شوہر کو بلائے گا اور عورت سے کہے گا تیرا جو مہر جو تو نے لیا تھا اس سے، وہ مہر واپس دے دے۔ مہر واپس دے دیا، وہ دونوں کا نکاح ختم کر دے گا۔ شوہر سے کہے گا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ عورت کو چھوڑنے کے بعد میں ایک حیض آیا، پاک ہو گئی، دونوں الگ، ختم۔ لیجئے 3 عدتیں بھی نہیں، پہلا طلاق، دوسرا طلاق، تیسرا طلاق، نہیں، اتنا لمبا پروسیجر نہیں، کیونکہ الگ کون ہونا چاہ رہا ہے؟ عورت۔ تو آپ بتائیے الگ ہونا عورت کے لیے آسان ہے یا مرد کے لیے آسان ہے؟ مرد کے لیے اتنا مشکل، ایسا ہی دینا، ویسا ہی کرنا، یوں کرنا، اور اس کی عدت اتنی لمبی۔ لیکن عورت کی عدت کتنی ہے؟ ایک حیض سے پاک ہونے تک، بس، دونوں الگ۔ آپ سوچئے، اچھا مرد اگر 3 طلاق دے پھر واپس اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا نکاح ہو کے طلاق ہو کے پھر وہ اس سے راضی نہ ہو نکاح کے لیے۔ حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ نیچرل رغبت والا نکاح ہے کہ اس نے طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیے، اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور نکاح ہونے کے بعد ان کا بھی طلاق ہو گیا، اب وہ عورت انتظار میں ہے کوئی اور نکاح ہو، اب اس نے پیغام بھیجا، وہ راضی ہو گئی، نکاح کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے اتنا مشکل کر دیا۔ لیکن اگر خلا ہوا ہو اور دونوں واپس سے نکاح کرنا چاہیں، واپس نکاح ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں، دیجیے۔ یعنی عورت کے خلا کے بعد اس کے لیے پاسبلٹی کہ واپس سے نکاح ہو جائے، اس کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ اب معاملہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ طلاق کو جو آپ آج کا دور اتنا ہائی لائٹ کر کے مرد کو غلط بتا رہا ہے، اس کے مقابلے میں خلا زیادہ ایزی ہے۔ اب عورت کو ڈیفیم کرنا چاہیے، عورت کے لیے اتنا ایزی کیسا؟ یہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ عورت کے لیے آسان کتنا ہے الگ ہونا، مرد کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ جو ایک ساتھ طلاق طلاق طلاق، لوگوں کو دین کا علم ہے ہی نہیں، اس لیے لوگ ایسا بول رہے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ لوگ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں معلوم کریں کہ واقعی اسلام کیا ہے۔
اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان امرأۃ ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت ابن قیس صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت، کہنے لگیں یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین. اے اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس کے اخلاق میں یا ان کی دینداری میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان کی کوئی کمی نہیں بتانے آئی ہوں کہ ان کے اخلاق برے ہیں، ان کو وہ دیندار نہیں ہے. مجھے کوئی اعتراض ان پر دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں نہیں ہے. ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن اسلام لانے کے بعد ناشکری مجھے پسند نہیں ہے. معاشی اعتبار سے کچھ مسائل ہوں گے تو میں نہیں چاہتی ان کے ساتھ رہوں، کیونکہ ان کے ساتھ رہوں گی تو میرے اندر ناشکری پیدا ہوگی اور میں گناہ گار ہوں گی. میں نہیں چاہتی ان کے ساتھ رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تردین علیہ حدیقتہ، ان کا جو باغ انہوں نے تم کو دیا تھا، ان کا جو باغ انہوں نے تم کو دیا تھا یعنی مہر میں دیا تھا، کیا تم ان کو لوٹاؤ گی؟ قالت نعم، کہا کہ ہاں. یعنی تم ان کا باغ واپس دیتی ہو؟ کہا کہ دیتی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقہ. آپ نے ثابت ابن قیس سے کہا اپنا باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو. اپنا باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو. یعنی وہ جو مہر تھا ان کو کہا کہ قبول کرو اور ان کو چھوڑ دو. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اتنا آسانی سے ہو گیا کہ ایک عورت آئی، کہا کہ نہیں مجھ کو دیندار ہے لیکن ہماری جمتی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو کے میں جہنم میں جاؤں، تو میرا ان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ لوگے ان کا باغ دو گی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ لے لو اپنا باغ اور چھوڑ دو ان کو. اسلام میں عورت بھی اگر الگ ہونا چاہے ہو سکتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی عورت عید کے دن فلاں ڈریس نہیں لائے، میں جا رہی اب خلا لینے. خلا لینے کے لیے جانے کی بجائے ایک اس کو اچھا ڈریس لینے کے لیے جانا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جہاں مرد کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، وہیں عورتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے وہ شوہر سے الگ ہو جائیں گی. آپ سوچئے مرد اپنی اولاد پر لعنت کتنی کرتا ہے، عورت اپنی اولاد پر لعنت کتنی کرتی ہے. غور کیجئے. لعنت کیا ہے؟ اللہ کے رحمت سے دوری، بد دعائیں دینا، یہ کرنا. عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ جذبات میں آ کے اس کی زبان بعض اوقات ایسی چیز نکل جاتی جو نہیں نکلنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتی ہے. مرد عام طور سے ایسا نہیں کرتا ہے. مرد اپنے جذبات کو روک کے رکھتا ہے، اس کا منہ نہیں چلتا، اس کا ہاتھ چلتا ہے. لیکن عورت، اور طلاق ہاتھ والا معاملہ نہیں ہے، منہ والا ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے بولے طلاق. جو لعنت کر سکتا ہے وہ طلاق کیوں نہیں کرے گا؟ تجربہ ہے یہ ہمارا، سارا معاشرہ اس کو جانتا ہے. تو عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. جس کے پاس طاقت کم ہوتی ہے اس کی ساری طاقت زبان سے استعمال ہوتی ہے. آدمی جب کچھ نہیں کر پاتا ہے تو بہت بولتا ہے. تو عورت کے ہاتھ میں اگر طلاق رکھ دی جائے، بہت ممکن ہے وہ غصے میں آ کے طلاق دے دے. تو اس کے لیے عورت کے ہاتھ میں اس کو نہیں رکھا گیا، مرد کے ہاتھ میں. اب مرد بھی غلط ہو سکتا ہے، مرد اب کسی کی تو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. دو میں سے ایک کے ہاتھ میں طلاق رکھی جائے تو مرد کے ہاتھ میں رکھا جو دونوں میں سے کمپیریٹیولی زیادہ اپنے آپ کو روک کے رکھنے والا ہے. لیکن عورت کو بھی گنجائش رکھی گئی کہ اگر شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے الگ ہونے کا کوئی راستہ نہیں، وہ قیدی بن جائے، اور مرد کے لیے بہت آسانی کہ وہ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے کبھی بھی، ایسا نہیں ہے. دونوں بھی چاہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن مرد کا جو پروسیجر ہے وہ بہت لیندی ہے، اور عورت کا جو پروسیجر ہے وہ شارٹ کٹ ہے. لیکن وہ تھرڈ پارٹی کی طرف جانا پڑے گا، یعنی قاضی کے پاس اس کو جا کر اپنا معاملہ حل کرانا پڑے گا، اور قاضی اس کا فیصلہ کرے گا. بعض علماء نے کہا قاضی نہ بھی ہو تو سماج کا کوئی بڑا آدمی، گھر کا کوئی بڑا آدمی ایسا کرتا ہے تب بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو عورت کے سلسلے میں
بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت اسلام میں مظلوم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں اور مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جتنی ذمہ داریاں مرد پر ہیں اتنی عورت پر نہیں ہیں. لہٰذا اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ عورت پر اسلام میں ظلم ہے، یہ غلط بات ہے، صحیح بات نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید 2 باتیں، انسانی مساوات اسلام میں کتنی ہیں اور جانوروں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد پھر آگے کے کورس کے بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.